بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 84 میں باب صلاۃ المریض شروع کر رہے ہیں۔ مریض کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق متوجہ ہوتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو نماز ہے اس کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ مریض کی 5 حالتیں ہیں۔ ان 5 حالتوں میں مریض کے لیے نماز کا کیا حکم ہے اور نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ ہم جانیں گے، اور کس حالت کے اندر مریض کو سے نماز مؤخر کر دی جائے گی تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اور عبارت اذا عجز المریض عن القیام صلی قاعدا سے شروع ہوگی۔ اس سبق میں ہم کوشش کریں گے والافضل هو الایماء قاعدا لانه اشبه بالسجود جائیں گے۔ مریض کی نماز سے متعلق ایک یہ وضاحت سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو گنجائش دی ہے کہ جتنی طاقت ہو اتنا وہ کام کرے، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے۔ چنانچہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اور بیٹھ کر نہ پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ البتہ جب تک ہوش و حواس ہے اور اشارہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، بھوؤں کا، آنکھوں کا، دل کا اشارہ نہیں بلکہ سر کے اشارے کے ساتھ اگر پڑھ سکتا ہے، اس کی گنجائش اس کو مل سکتی ہے تو نماز ساقط نہیں ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، ان لوگوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، جس طریقے سے ان کو گنجائش ہو اسی طریقے سے وہ نماز پڑھیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا بھی یہی مفہوم ہے، جتنی انسان کے اندر وسعت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کی بقدر مکلف بنایا ہے۔ اب صلاۃ المریض، اذا عجز المریض عن القیام صلی قاعدا یرکع ویسجد۔ مریض کی سب سے پہلی حالت کا بیان، یعنی جب مریض کھڑے ہونے سے عاجز ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے حکم ذکر کر دیا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور رکوع اور سجدے پر جب وہ قادر ہے، ایسا ہے کہ کھڑا تو نہیں ہو سکتا لیکن رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، تو لہذا بیٹھ جائے اور رکوع اور سجدہ بیٹھ کر کرے۔ یہ حالت اور اس کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تؤمئ ایماء۔ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر استطاعت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر پڑھیں، اگر استطاعت نہیں رکھتے تو اپنے پہلو کے پر لیٹ کر نماز پڑھیں، دائیں پہلو پر یا بائیں پہلو پر کروٹ پر لیٹ جائیں اور پھر اشارہ کریں۔ لأن الطاعة بحسب الطاقة، اور عقلی دلیل بھی ساتھ دے رہے ہیں کہ اطاعت اور عبادت جو ہے وہ طاقت کی بقدر ہے، لازم ہے، جتنی طاقت ہوگی انسان کے وہ اسی کی بقدر اس نے عبادت بھی کرنی ہے۔ یہ روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی کہ کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر کی بیماری تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھنے کی دلیل بھی مزید وضاحت کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی، دیکھا تو وہ سادہ یعنی تکیے کو اپنے قریب سر کی طرف لا کر نماز پڑھ رہے تھے، آخذہ اس کو لیا اور اس کو پھینک دیا، پھر ایک لکڑی کو اس نے لی مریض نے اور اس کے اوپر اس نے سجدہ کیا، یعنی بیٹھ کر وہ رکوع اور سجدہ کرنے کے بجائے تکیے کو اپنے سر کی طرف کر رہا تھا یا لکڑی کو کر رہا تھا، اس کو بھی پھینک دیا، فرمایا کہ صلی علی الارض ان استطعت والا فاومی ایمان۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر، اس کے اوپر قدرت نہیں ہے، تو بس صرف سر کے ساتھ سجدے کے لیے اشارہ کر دے، کسی زمین سے کسی چیز کو اٹھا کر
یا کرسی جو جدید بنی ہوئی ہیں ان کے آگے ایک اس طرح کی تختی لگی ہوتی ہے کہ مریض جا کر اس کے اوپر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس صرف سر کے ساتھ اشارہ کرنا ہی ہے، اس طریقے سے کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر اشارہ نہیں کیا اور اسی طریقے سے بیٹھے بیٹھے سر کو بھی نہیں ہلایا اور کسی چیز کو لا کر سر کے ساتھ لگا دیا تو اس سے سجدہ پھر بالکل ادا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اصل مقصود سر کو جھکانا ہے اور تاکہ سجدے کا اشارہ متحقق ہو۔ اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر سجدہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر سر کو بھی جھکایا اور آگے سے کوئی لکڑی وغیرہ بھی لگائی، تکیہ وغیرہ بھی سر کے ساتھ لگایا، تو ایسا کرنا تو مکروہ ہے لیکن سجدہ ادا ہو گیا، کیونکہ اشارہ بہرحال پایا گیا۔ اور فرمایا کہ اشارہ کرو، جعل سجودہ کا، اور سجدے کا جو اشارہ ہے اخفضا، اس کو زیادہ جھکائیں رکوع کے اشارے سے۔ رکوع کے لیے بھی اشارہ کرنا ہے، اگر کسی کو رکوع اور سجدے دونوں پر قدرت نہیں ہے تو سجدے کے لیے بھی کرنا ہے، تو رکوع کے لیے ذرا کم اشارہ سر کو جھکائے اور سجدے کے لیے ذرا زیادہ جھکائے۔ قال فإن لم يستطع الركوع والسجود أو مع ایمان، یہ اس دوسری حالت کا ذکر ہے اور اس کا حکم ہے کہ رکوع اور سجدے پر بھی قادر نہیں ہے، یہ تو قیام پر بھی نہیں تھا اور اب اس کے ساتھ آگے بڑھ کر حالت یہ ہے کہ رکوع اور سجدے پر بھی استطاعت نہیں ہے، تو پھر اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ ادا کرے، یعنی قاعداً بیٹھے بیٹھے رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے، جس کا ذکر ابھی گزرا۔ انہ وسع مثلہ، اس لیے کہ اس جیسے شخص کے لیے اتنی ہی گنجائش ہے، اور اس کے لیے یہ گنجائش بھی ہے کہ وہ اشارہ کر سکتا ہے۔ جعل سجودہ اخفض من رکوعہ، اور اپنے سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے زیادہ جھکائے، یعنی سر کو زیادہ جھکائے۔ اس کا ذکر بھی ابھی روایت میں گزر گیا۔ لأنہ قائم مقامہما، اس لیے کہ ابھی یہ جو رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے گا بیٹھ کر، یہ اشارہ رکوع اور سجدے کے قائم مقام ہے، فاخذ حکمہما، تو لہذا رکوع اور سجدے کا حکم بھی یہ اشارہ لے لے گا۔ رکوع جس طریقے سے زیادہ سجدہ زیادہ جھکنا ہوتا ہے اور رکوع کے لیے کم جھکنا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اشارے میں بھی یہی فرق کرے گا۔ لا يرفع الى وجهه شيئا يسجد عليه، اور اپنے چہرے کی طرف کسی چیز کو نہیں اٹھائے گا جس کے اوپر وہ سجدہ کرے، جس کا ذکر ابھی روایت میں گزر گیا تفصیل کے ساتھ۔ لقوله علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ ان قدرت ان تسجد علی الارض فاسجد، اگر آپ زمین پر سجدہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں تو پھر زمین پر ہی سجدہ کیجئے گا۔ الا، اور اگر قدرت نہیں رکھتے تو فاومی برأسک، سر کے ساتھ اشارہ کرو، کسی چیز کو سر کے ساتھ لگانے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ان فعل ذلك، اگر کسی نے اس طریقے سے کر لیا، تکیہ وغیرہ یا کوئی لکڑی یا کرسی کے سامنے جو تختی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر سجدہ کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اس نے کیا ہے، وہ یہ وهو يخفض رأسه، اپنے سر کو ساتھ جھکایا ہے، اجزاءہ، اس کے لیے یہ سجدہ کافی ہو جائے گا، لوجود الایماء، اشارہ پائے جانے کی وجہ سے۔ چونکہ اشارہ بھی ساتھ ساتھ پایا گیا تو کام تو اس نے مکروہ کیا، لیکن چونکہ اشارہ پایا گیا تو سجدہ ہو جائے گا۔ ان وضع ذلك على جبهته، اگر اس نے پیشانی کو جھکائے بغیر پیشانی کے اوپر لا کر کسی لکڑی کو یا کسی چیز کو رکھ دیا اور اشارہ نہیں کیا، لا یجزئ، یہ سجدے کے طور پر اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، لانعدامہ، یہاں پہ اشارہ نہیں پایا گیا۔ اسی حالت کی طرف چلتے ہیں مریض کی، وہ یہ ہے فإن لم يستطع القعود، اگر وہ بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی نہ کھڑے ہونے کی استطاعت ہے، نہ بیٹھنے کی، بیٹھ کر رکوع سجدہ کرنے کی، اور نہ ہی اب بالکل بیٹھنے کی استطاعت ہے، اب کیا کرے؟ فرماتے استلقى على ظهره، بس وہ چت لیٹ جائے گا، اپنی گردن کے بل اپنے پیٹھ کے اوپر لیٹ جائے گا، اور سر اس کا نیچے، یعنی سر اور پیٹھ نیچے زمین پر ہو جائے گی، اور سر کو تھوڑا سا اونچا کرے گا پیچھے تکیہ وغیرہ رکھ کر، تاکہ کچھ نہ کچھ قبلے کی طرف اس کا چہرے کا رخ ہو جائے۔ جعل رجلیہ الی القبلہ، اور اپنی ٹانگوں کو قبلے کی طرف بالکل سیدھا کر دے، اور پیچھے سے تھوڑا سا اوپر اپنے سر کو کر دے کہ اشارہ کرنے میں آسانی ہو۔ اگرچہ یہاں پہ کراہت تو ہے قبلے کی طرف ٹانگیں کرنے میں، لیکن یہاں پہ مریض کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ او ما بالرکوع والسجود، سر کے ساتھ رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے لیٹ کر۔ قولہ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یصلی المریض قائما، مریض کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس کی استطاعت ہو، فإن لم يستطع فقاعدا، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھے، وإن لم يستطع فعلى قفاه،
اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو بیٹھنے کی تو پھر اپنی گدی کے بل لیٹ جائے، یؤمی ایمان اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ لم یستطع، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فاللہ تعالی احق بقبول العذر منہ، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس کے عذر کو قبول کرنے کے، کہ اس کا یہ عذر ہے لہٰذا نماز اس سے مؤخر کر دی جائے گی۔ درست ہوا یہ ہوش کی حالت کے اندر جو نمازیں اس سے رہ جائیں گی تو پھر وہ دوبارہ قضا کر لے گا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ، اس روایت میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یصلی المریض قائما ان استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع ان يسجد او ما وجعل سجوده اخفض من ركوعه فإن لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اگر استطاعت نہیں رکھتا بیٹھنے کی تو پھر وہ اپنے کروٹ پر لیٹ جائے، دائیں کروٹ پر لیٹے گا تو ٹانگیں جو ہے وہ جنوب کی طرف اور سر شمال کی طرف، اور اس طریقے سے وہ لیٹ جائے گا اور مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا، دائیں کروٹ پر لیٹے گا۔ لم یستطع ان یصلی علی جنبہ الایمن، اگر دائیں کروٹ پر نہیں لیٹ سکتا تو صلی مستلقیاً، پھر سیدھا چت لیٹ جائے اور اپنی ٹانگوں کو قبلے کی طرف کر دے۔ یہ دو طریقے ہیں لیٹ کر نماز پڑھنے کے۔ اس میں جو پہلا طریقہ ہے احناف کے نزدیک وہ زیادہ اولا ہے، کہ جس میں پیٹھ کو نیچے لگائے اور ٹانگوں کو قبلے کی طرف کرے، سر کو پیچھے تھوڑا بلند کرے اور رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے۔ اور اگر اس طریقے سے سجدہ کرے گا، اس طریقے سے نماز پڑھے گا کہ اپنے دائیں کروٹ پر لیٹ جائے گا اور ٹانگیں جو ہے وہ جنوب کی طرف، سر شمال کی طرف اور باقی رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف، تو اس وقت جب وہ اشارہ کرے گا رکوع اور سجدے کا تو پھر سر کا جو اشارہ ہوگا اس کے نیچے جنوب کی طرف، پاؤں کی طرف جا رہا ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر صورت وہ پہلی ہے جس میں چت لیٹ کر وہ اشارہ کرے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وَإِنِ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ، اگر وہ اپنے پہلو کے بل لیٹ گیا یعنی دائیں کروٹ پر لیٹ گیا، اس طرح بھی ہم نے بیان کیا، وجهه الى القبلہ، چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہے، ٹانگیں جنوب کی طرف ہیں، فاوما، اشارہ کر دیا، جازا، صورت تو یہ بھی درست ہے، لما روینا من قبل، جیسے کہ ابھی ہم نے روایت کیا جس میں یہ ذکر تھا، الا ان الاولى هي الاولى عندنا، اگر افضل صورت وہ پہلی صورت ہے جو ہم نے ذکر کی، کون سی؟ یہ والی صورت، اعلی قفاہ یؤمی ایمان استلقى على ظہرہ وجعل رجلیہ الی القبلہ، یہ والی صورت۔ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ والی صورت زیادہ اولا ہے، یعنی کروٹ کے بل لیٹ کر اور سجدے کا اشارہ کرے، لأن اشارۃ المستلقی تقع الی ہواء الکعبہ، چت لیٹتا ہے یعنی پیٹھ کو نیچے زمین پر لگا کر سر کو پیچھے سے تھوڑا اونچا کر کے اور ٹانگوں کو قبلی کی طرف کرتا ہے، تو اس میں بھی ٹانگوں کو تھوڑا فولڈ کرے، گھٹنوں کو تھوڑا اوپر کرے، اگر اس کی قدرت اس کے اوپر ہو، اگر ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو نہیں ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، رکوع اور سجدے کا اشارہ کر سکتا ہے تو نماز اسی طریقے سے پڑھے، بے شک اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں، اگر فولڈ کر سکتا ہے تو بہتر یہ کہ فولڈ کرے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ افضل صورت احناف کے نزدیک یہی والی ہے، اس لیے کہ چت لیٹ کر جو اشارہ کرے گا تو اس کا اشارہ کعبے کی رخ ہوگا، کعبے کی ہوا کی طرف، یعنی کعبے کے رخ کی طرف اس کا اشارہ اور ہوگا، بالکل قبلے کی طرف۔ اشارۃ المستجی علی جنبہ، اور جو اپنی کروٹ، دائیں کروٹ پر لیٹا ہوا شخص ہے اس کا اشارہ اس کے قدموں کی طرف اور ہوگا، الی جانب قدمیہ، ظاہر ہے کہ جب وہ دائیں طرف کروٹ پہ لیٹا ہوگا، جب وہ سر کا اشارہ کرے گا تو وہ اشارہ جنوب کی طرف، نیچے اس کے پاؤں کی طرف جائے گا۔ وبہ تتعدی الصلاۃ، اور کعبے کی فضا کی طرف جو اشارہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے نماز ادا ہوتی ہے، لہٰذا بہتر صورت یہ ہے، اگرچہ اگر مریض کی جس طرح سہولت ہو اس میں اگر وہ کروٹ کے بل لیٹ کر اشارہ کرتا ہے تو نماز اس سے بھی ادا ہو جائے گی۔ ان لم یستطع الایماء برأسہ، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا اشارہ کرنے کا سر کے ساتھ، اشارہ بھی نہیں کر سکتا، گردن ٹوٹی ہوئی ہے، سر کے ساتھ بھی وہ اشارہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس صورت کے اندر اخرت الصلاۃ عنہ، نماز اس سے مؤخر کر دی جائے گی، نماز ساقط نہیں ہوگی، مؤخر ہوگی، کیونکہ وہ ہوش و حواس میں ہے، جب تک ہوش و حواس میں ہے تو جتنی قدرت اس کے مطابق نماز پڑھے گا، جتنی قدرت نہیں ہے تو وہ نماز اس کی ذمہ باقی رہے گی، بعد میں صحت کی حالت میں اس نے وہ نماز پڑھنی ہے۔ اخرت الصلاۃ عنہ، نماز اس سے مؤخر کر دی جائے گی، لا یؤمن بعینیہ ولا بقلبہ ولا بحاجبہ، آنکھوں سے، دل سے اور بھوؤں سے اشارہ کہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ امام ظفر رحمہ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں کہ ان اعضاء کے ذریعے سے بھی اشارہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی سجدے کے اور رکوع کے قائم مقام ہو سکتے ہیں، لما روینا من قبل،
جیسے کہ ہم نے قبل میں روایت کی ہے، یعنی احناف کی دلیل ہے جس میں یہ ہے کہ اس سے نماز کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِبْدَالِ رَأْيِ مُمْتَنِعٌ، عقلی دلیل ہے کہ بدل، کسی بھی چیز کا بدل قرار دینا وہ رائے سے، قیاس کے ذریعے سے وہ ممنوع ہے، جائز ہے۔ یہاں پر جو ہم نے بدل قرار دیا ہے رکوع اور سجدے کے لیے سر کے اشارے کو، تو سر کا اشارہ چونکہ حدیث میں آیا ہے، ابھی ہم نے حدیث میں دیکھا ہے، تو جب اس میں آیا ہے تو ہم نے اس کو بدل قرار دے دیا، لیکن آنکھوں کا، دل کا اور بھوؤں کا اشارہ رکوع اور سجدے کے لیے اس بارے میں کوئی روایت یا کوئی نقل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہذا اس کو ہم اپنی رائے سے بدل نہیں بنا سکتے۔ قیاس علی الرأس، سر کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ سر کے اوپر قیاس کر لو نا ان کو، آنکھوں کے اشارے کو اور دل کے، اور جس طریقے سے سر کے ذریعے سے آپ اشارہ کر کے قائم مقام کر لیتے ہو، تو اس طریقے سے ان کو بھی سر کے اوپر قیاس کر لو۔ فرماتے کہ اس پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لأنه يتأدى به رکن الصلاۃ، اس لیے کہ سر کے ذریعے سے تو نماز کا ایک اہم رکن یعنی سجدہ ادا ہوتا ہے سر کے ذریعے سے، تو اس لیے ہم اس کے ذریعے سے، چونکہ دلیل نقلی بھی ہے اور اس سے ایک رکن بھی ادا ہوتا ہے، تو اس کے اشارے سے تو ہم اس کے اشارے کو رکوع اور سجدے کا بدل تو بنا سکتے ہیں، لیکن دون العین و اختیہ، لیکن آنکھ اور دل اور ہوئیں ان سے تو کوئی رکن ادا نہیں ہوتا نماز کا، نہیں ہوتا، تو لہٰذا ان کو ہم قائم مقام میں نہیں بنا سکتے۔ وقولہ اخرت عنہ، یہ جو قول اخرت عنہ یعنی اس سے نماز کو مؤخر کر دیا جائے گا، امام قدوری کا یہ قول، اس سے اشارہ ہے الی انہ لا تسقط الصلاۃ عنہ، اس سے یہ نماز ساقط نہیں ہوگی۔ ان کان العجز اکثر من یوم ولیلۃ، اگرچہ اس کا یہ عجز یعنی یہ اس کی جو بیماری ہے یہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ بھی ہو جائے نا، پھر بھی یعنی 6 نمازیں، 7 نمازیں، 3 دن، 4 دن، جتنے دن تک بھی اس سے یہ نمازیں مؤخر ہوگی ساقط نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اذا کان مفیقا، بشرط کہ وہ افاقے کی حالت کے اندر ہو، اس کے اوپر بے ہوشی طاری نہ ہو یا وہ مجنون نہ ہو، کیونکہ مجنون ہوگا یا بے ہوشی طاری ہوگی تو اس وقت خطاب جو نماز کا اقیم الصلاۃ کا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، لیکن جب تک وہ ہوش میں ہے تو یہ خطاب براہ راست اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، لہذا جب قدرت ہے تو پڑھے گا نماز، نہیں قدرت تو یہ خطاب تو پھر بھی اس کی طرف متوجہ ہے، جب ہے تو یہ نماز اس کی ذمہ ہے، بعد میں اس نے پڑھنی ہوگی۔ صحیح راجح قول یہ ہے، چونکہ بعض فقہاء اس میں اختلاف فرماتے ہیں کہ جب پڑھ ہی نہیں سکتا، عاجز ہے، تو یہ خطاب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ مفتوی قول یہ ہے کہ یہ خطاب اس کی طرف متوجہ ہے جب تک اس کو افاقہ ہے، یعنی بے ہوشی وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بے ہوشی ہے تو اگلے سبق کے اندر ہم اس کا تذکرہ کر لیں گے، اور 5ویں حالت ابھی انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے 4 حالتیں اس کی پڑھ لی ہیں۔ لِأَنَّهُ يَفْهَمُ مضمون الخطاب، یہاں پہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ہوش میں ہے تو وہ جو نماز کا خطاب ہے اس کے مضمون کو سمجھ رہا ہے، جب سمجھ سکتا ہے تو نماز بھی اس کے ذمہ ہے۔ خلاف المغمى علیہ، خلاف بے ہوشی والے آدمی کے، اس کی طرف خطاب جو متوجہ ہوا لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا تو لہٰذا نماز بھی اس سے ساقط ہو جاتی ہے اور اس کی قضا اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتی۔ مریض کی آخری حالت سے اس کی نماز کا حکم واضح ہوگا، یہ ہے کہ وَإِن قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ، کھڑے ہونے پر تو قدرت ہے، لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے، اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر رکوع اور سجدے کے اوپر جب قادر ہے، قیام پر قادر ہے لیکن رکوع اور سجدہ بیٹھ کر نہیں کر سکتا، تو فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر قیام بھی لازم نہیں ہے، ایسا کیا کرے گا؟ یصلی قاعدا، بیٹھ کر نماز پڑھے گا، یومی ایمان، اشارہ کرے گا رکوع اور سجدے کا، کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ لأن رکنیت القیام للتوصل به الى السجدہ، اس لیے کہ قیام کی جو رکنیت ہے نماز کے اندر، اس کی فرضیت وہ سجدے کے لیے وسیلہ کے طور پر ہے، سجدہ کرنے کے لیے جانا ہے، تو اس لیے لما فیہا من نہایت التعظیم، کہ جب قیام کی حالت سے رکوع کی طرف بندہ جائے گا، رکوع سے قیام کر کے پھر سجدی کی طرف جائے گا، تو اس میں تعظیم زیادہ ہے کہ اوپر سے نیچے جھکنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس لیے قیام کو رکن بنایا گیا ہے تاکہ آگے رکوع اور سجدہ کیا جا سکے۔ فَإِذَا كَانَ لَا يَتَعَقَّبُ السُّجُودَ، لہذا جب اس کے بعد سجدہ ہے نہیں، لا يَكُونُ رُكْنًا، ایسا قیام جو ہے وہ رکن کے طور پر باقی بھی نہیں رہے گا، يتخیر، اس کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو وہ کھڑا ہو اور اس کے بعد نیچے بیٹھ کر اشارہ کرے، اور چاہے تو بیٹھ کر ہی وہ رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے۔ افضل هو الایماء قاعدا، بہتر صورت یہ ہے کہ
بیٹھ کر ہی رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے، انه اشبہ بالسجود، اس لیے کہ یہ سجدے کے زیادہ مشابہ ہے، چونکہ بیٹھ کر جب وہ سجدے کے بالکل قریب جا کر اشارہ کرے گا تو یہ سجدے کے مشابہ ہو گیا۔ اسی ضمن میں کرسی پر نماز پڑھنے والے کا حکم بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ایسا معذور ہو وہ نہ تو قیام پر قادر ہو اور نہ ہی زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کر سکتا ہو، ایسے مریض کے لیے کرسی پر بیٹھ کر محض سر کے اشارے سے نماز پڑھنا جائز اور درست ہے۔ لہذا اگر کوئی قیام پر قادر ہے اور رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے بیٹھ نہیں ہوگا، کیونکہ قیام پر قادر ہے اور رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے زمین پر ہی بیٹھ کر اشارہ کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کوئی قیام پر قادر نہیں ہے لیکن رکوع اور سجدے پر قادر ہے تو اس کے لیے بھی نیچے بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنا ہوگا، کرسی پر نماز اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو نہ تو قیام پر قادر ہے اور نہ ہی زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے پر قادر ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جب وہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ کر رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو پھر کرسی پر بیٹھ کر اشارہ کر لیں، لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے پست کرے۔ اس مریض کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے میز رکھنا ضروری نہیں ہے، اس کا سجدہ سر کے اشارے سے ہی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر سامنے رکھی ہوئی میز پر سجدہ کر لیا اور سجدہ کا اشارہ رکوع کے اشارے سے پست ہو تو بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ آخر میں ہم یہ ذکر کر لیتے ہیں کہ قیام پر قادر ہے یا نہیں، وہ قیام مریض سے ساقط کرنے کے لیے ڈاکٹر کا مشورہ وہ کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں ڈاکٹر کی طرف سے یہ ہدایت ہوتی ہے کہ نماز بیٹھ کر پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں ضرر کا اندیشہ ہے۔ اگر یہ بات غلبہ ظن کے درجے میں حاصل ہو جائے کہ باقی اس مرض میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا باعث ضرر ہے، مثلا خود مریض کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا احساس ہو، یا ڈاکٹر متعلقہ بیماری میں ماہر ہو اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کی حقیقت کا بھی قائل ہو، شرعاً ایسے ڈاکٹر کے مشورے پر مریض عمل کر سکتا ہے، اس کے لیے ترک قیام جائز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔